الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پڑھتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، پڑھتا ہوں آج مدحت حضرت معاویہ کی، دل میں ہے میرے الفت حضرت معاویہ کی. اصحاب مصطفیٰ میں جس سے ہوئے ممیز، تھی وحی کی کتابت حضرت معاویہ کی. ایمان میں تھے کامل، قرآن پر تھے عامل. ایمان میں تھے کامل، قرآن پر تھے عامل. مشہور تھی عبادت حضرت معاویہ کی. خرد و کلاں کی اس میں تخصیص تھی نہ کوئی، خرد و کلاں کی اس میں تخصیص تھی نہ کوئی. تھی بے ریا سخاوت حضرت معاویہ کی. رشتے میں مصطفیٰ کے تھے آپ بھی برادر، رشتے میں مصطفیٰ کے تھے آپ بھی برادر. دیکھے تو کوئی عظمت حضرت معاویہ کی. اسلام کے تھے محسن اور دین کے فدائی،
اسلام کے تھے محسن اور دین کے فدائی، ہے سب کے دل میں عزت حضرت معاویہ کی۔ حسنین سے تھی الفت اعدائے دین سے نفرت، حسنین سے تھی الفت اعدائے دین سے نفرت، یعنی تھی پاک تینت حضرت معاویہ کی۔ زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت، زندہ باد شان صحابہ، زندہ باد عظمت صحابہ، زندہ باد خلافت راشدہ صدیق معاویہ۔ سبط نبی نے ان سے کر لی مصالحت جب، سبط نبی نے ان سے کر لی مصالحت جب، ہر ایک نے کر لی بیعت حضرت معاویہ کی۔ تبلیغ حق میں کوشاں دن رات وہ رہے یوں، تبلیغ دی میں کوشاں دن رات وہ رہے یوں، پھیلی جہاں میں شہرت حضرت معاویہ کی۔ رکھتے ہیں بیر ان سے انور جو اس جہاں میں، رکھتے ہیں بیر ان سے انور جو اس جہاں میں، حیران ہوں میں کیوں کر جائیں گے وہ جنا میں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے جمعے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عالی شان کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی، لیکن کئی چیزیں اس میں رہ گئیں۔ ایک تو میں نے چاہا کہ آج اس کو مکمل کر دوں، اور دوسرا آج کی تاریخ کے لحاظ سے، آج پاکستانی کیلنڈر کے حساب سے اسلامی تاریخ کون سی ہے؟ 27ویں رجب کے لحاظ سے ایک اہم بات آپ حضرات کی خدمت عرض کر رہی ہیں۔ آپ کے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ یہ رات معراج والی رات ہے، وہ تو کوئی شک نہیں، لیکن اس آڑ کے اندر اعدائے دین نے، دشمنان دین نے ایک غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، بلکہ وہ بہتان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو میں نے چاہا کہ اس کی نشاندہی کر دوں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جن تک میری آواز پہنچتی ہے کم از کم اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دوسروں کی اصلاح کا کام بھی کریں۔ پہلی بات، ایک کہانی آپ بچپن سے سنتے چلے آئے، ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں آپ حسن ظن کی بنا پر، نیک نیتی کی بنا پر اس کہانی کا شکار ہو کر اس غلطی میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ جب سے میں لاہور میں آیا ہوں، جامعہ اشرفیہ کا زمانہ اگر ساتھ شامل کیا جائے تو 50 سال سے زیادہ ہو گیا۔ 48واں سال تو اس مسجد میں ہے، اور 2-3 سال اس سے پہلے بھی آپ شامل کر لیں۔ 69 میں 69 میں جامعہ اشرفیہ میں داخل ہوا۔ آخری 2 سال تھے میرے تعلیم کے، موقوفاً علیہ بھی میں نے جامعہ اشرفیہ میں
کیا اور دورہ حدیث بھی۔ جامعہ اشرفیہ کے میرے اساتذہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے، خدا کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں۔ ایک استاد جو نہ صرف میرے استاد تھے بلکہ پورے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور دنیا بھر کے علماء کے استاد تھے، اور ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہماری اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا تھا۔ وہ تھے مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تدریس کا زمانہ کم و بیش 100 سال ہے۔ 100 سال تک وہ پڑھاتے رہے، کم و بیش 130 سال عمر انہوں نے پائی۔ جہاں ہندوستان کے بڑے بڑے بزرگ اکابر علماء ان کے شاگرد تھے، وہاں پاکستان میں میرے جیسے حقیر لوگ بھی ان کے قدموں میں بیٹھ کر انہوں نے حدیث کی کتاب پڑھی۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری سند پر ان کا دستخط۔ ہماری علمی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کی سند عالی ہے، بڑی اونچی سند ہے۔ اس پہلو سے میرے اندر علم تو خیر ہے نہیں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، میں برملہ اعتراف کرتا ہوں، لیکن سند میری عالی ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے استاد حضرت شیخ الہند اور ان کے استاد مولانا قاسم نانوتی بانی دارالعلوم دیوبند۔ میں بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتی کے 2 واسطوں سے شاگرد ہوں۔ میرے دوسرے استاد جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی ہے مولانا ادریس صاحب کاندھری نور اللہ مرقدہ۔ میرے تیسرے استاد محتمم جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میرے چوتھے استاد حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میرے 5ویں استاد مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور 2 اور استاد جن سے میں نے فنون پڑھے تھے، ہدایہ آخرین بھی پڑھا، حمداللہ قاضی منطقی اونچے درجے کی کتابیں ہیں، وہ بھی میں نے پڑھی، اور متول بھی پڑھی، علم معانی کی ایک کتاب ہے۔ مولانا یعقوب صاحب پٹھان تھے، اللہ غری کی رحمت کرے، اور ایک مولانا نور محمود صاحب تھے، یہ اٹک کے علاقے کے تھے۔ یہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عرض کر رہا تھا کہ مجھے 50 سال سے زیادہ عرصہ تقریباً لاہور میں ہو گیا، جامعہ اشرفیہ کا زمانہ شامل کر لیا جائے تو 50 سال سے زیادہ ہے۔ یہاں آ کر مجھے جہاں بہت ساری رسومات، خود ساختہ رسومات، جاہلانہ رسومات دیکھنے کا موقع ملا، ان میں سے ایک رسم بد جو ہمارے مسلمان جس میں مبتلا تھے وہ کونڈے تھے۔ سمجھ آ گئی ہوگے؟ اللہ کرے کہ آپ نے کبھی کونڈے نہ کیا ہوں، اور اگر خدا نخواستہ غلط فہمی کی بنا پر یا غلط محفل کے اثر سے کیے بھی ہیں تو انشاءاللہ اب خدا آپ کو نجات دیں گے۔ کم و بیش 28 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہوا میں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا، 22 رجب کے کونڈے، ایک صحابی رسول کی موت پر جشن مسرت۔ الحمدللہ العظیم میرے یہ ساتھی میراب میں بیٹھے ہیں، عبدالباسط صاحب اردو بازار میں رہتے ہیں۔ یہ اردو بازار میں مارکیٹوں کے اندر باقاعدہ کونڈوں کی ایک چھٹی ہوا کرتی تھی، تعطیلات ہوتی تھی۔ میرے اس دورکا پمفلٹ نے اللہ تعالیٰ نے مہربانی سے اتنا اثر کیا کہ وہ تعطیل چھٹیاں ختم ہو گئیں، اور پاکستان بھر کے اندر وہ جہاں جہاں بھی پہنچا الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو وہ کونڈے 22 رجب کو کیے جاتے ہیں۔
یہی رجب کا مہینہ جس کی آج 27 تاریخ ہے، 22 رجب کنڈے کیے جاتے ہیں، غالباً پچھلا اتوار۔ یہ ایک من گھڑت خود ساختہ کہانی کسی نے بنائی ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ اور ایک اللہ کے نیک بندے حضرت جعفر صادق، ان کی طرف منسوب کر کے یہ جعلی جھوٹی کہانی بنائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہو، کوئی اس کو حاجت ہو، میرے نام کے کنڈے دے اس تاریخ کو، تو میں ضامن ہوں کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ خلاصہ ہے ان خرافات کا۔ تو قطع نظر اس کے کہ سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ اس 22 رجب کی تاریخ کا کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی تاریخ ولادت ہے یہ، نہ تاریخ وفات ہے۔ ہم طالب علم لوگ ہیں، کتابیں کھنگالتے رہتے ہیں، سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں۔ ایک جھوٹ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس میں کہا گیا کہ میرے نام کی نیاز دے۔ آپ سن چکے ہیں، اس مسجد کا در و دیوار گواہ ہیں، اگر یہ بولیں تو یہ کہیں گے نیازات یہ عبادت ہے، نظر عبادت، نیاز عبادت، قربانی عبادت، زکوٰۃ عبادت، اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن باطل قوتوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ ایک تو یہ کہ 22 رجب کو کنڈے کر کے کھاتے کھلاتے ہیں، شوق سے ایک دوسرے گھروں میں بھیجتے ہیں، کیونکہ 22 تاریخ حضرت معاویہ کی تاریخ وفات ہے، تو منہ سے کہتے نہیں لیکن ان کی تاریخ وفات پر خوشیاں مناتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوتیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا کفر اس کے اندر یہ ہے کہ نیاز کے نام پر حضرت جعفر صادق بہت اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ان خرافات کے ساتھ، لیکن ان کے نام کی آڑ لے کر ان کے نام کی نیاز دیتے ہیں، اور نیازات اللہ کے سوا کسی اور کے دینا یہ شرک اور کفر ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ان قریب انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، تو دن آ رہے ہیں مسئلہ توحید کے انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ دو باتیں یہ خرافات تھے، ایک تو یہ حضرت معاویہ کی تاریخ وفات پر خوشیاں منانا، یہ گمراہی، اور دوسرا یہ کہ غیر اللہ کے نام کے نیاز دینا اور کھانا کھلانا، یہ گمراہی۔ ہر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو اس سے پوچھے اس کا معنی سناؤ، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو نماز عبادت، نماز کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، دوسری حالت رکوع کی شکل میں جھکنا، تیسری حالت سجدے کی شکل کے اندر پیشانی زمین پر رکھنا، اور چوتھی حالت دوزانو ہو کر بیٹھنا۔ نماز کی یہ 4 حالتیں ہیں، اور عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور یہ حالتیں بھی صرف اللہ کے لیے۔ روزہ عبادت، کسی کی خوشنودی کے لیے، بھوک اور پیاس برداشت کرنا، کسی کو راضی رکھنے کے لیے، ایک مسلمان صرف اللہ کی ذات کے لیے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، اور روزہ عبادت ہے، صرف اللہ ہی کے لیے روزہ رکھے گا۔ زکوٰۃ عبادت ہے، اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ شریعت کے مقرر کردہ ضابطوں کے مطابق نکال کر معاشرے کے پسے ہوئے مسلمانوں پر، اس میں اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی، واقف کار بھی ہو سکتے ہیں، ان پر خرچ کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے، اور یہ عبادت ہے۔ قربانی عبادت ہے، اس جانور کو جو اللہ نے
مال کی شکل میں دیا ہے اور آپ نے خریدا ہے، اس کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اس کا خون نکالتے ہیں، ہزاروں روپے کا نہیں، بعض لوگ لاکھوں روپے کا خریدتے ہیں اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا خون بہا دیتے ہیں اور پھر مسلمانوں میں گوشت تقسیم کر دیتے ہیں۔ قربانی بھی کیا ہے؟ عبادت۔ طواف عبادت۔ طواف کہاں کا ہوتا ہے؟ بیت اللہ کا۔ اللہ کے گھر کے سوا کسی اور جگہ طواف کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو کائنات میں سب سے بڑی ہے، ان کے روزہ اطہر کا طواف بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اعتکاف عبادت، اللہ کے گھر میں ایک مسلمان مخصوص ارادہ کر کے مخصوص ایام کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس خیال سے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ عبادت کی جتنی قسم میں نے گنوائی ہیں سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو نظر بھی عبادت، نیاز بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، یہ سب کے سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، رسول اللہ سے اعلان کرو، قل ان صلاتی، میرے لاڈلے حبیب آپ اعلان کر دیں میری نماز بھی۔ نماز کی کتنی حالتیں اپنی سنی ہیں؟ ہاتھ باندھ کر بھی صرف اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا، رکوع کی شکل میں اللہ کے سامنے جھکوں گا، سجدے کی صورت میں اللہ کے سامنے پیشانی رکھوں گا۔ قل ان صلاتی، کہہ دیجئے میری نماز، ونسکی، میری قربانی۔ اس قربانی کے اندر سب نظر و نیاز آ جاتے ہیں، یعنی مالی عبادت، وہ قربانی کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، نظر و نیاز کی شکل میں ہو، دیگوں اور چڑھاووں کی شکل میں ہو، سب اللہ ہی کے نام پر۔ قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز یعنی بدنی عبادت بھی، میری مالی عبادت بھی، و محیا، میری زندگی، پوری زندگی کا نظام، و مماتی، اور میری موت، للہ، صرف اللہ ہی کے لیے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، لا شریک لہ، اس کا ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں۔ بدنی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، اپنے بدن کو بھی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے، مالی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوں۔ یہ اعلان کس سے کروایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو معلوم ہوا کہ نظر و نیاز صرف اللہ ہی کے نام کی دی جا سکتی ہے۔ ثواب آپ جس کو چاہیں پہنچائیں، انشاءاللہ تفصیل گفتگو کروں گا۔ ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچائیں، رشتہ داروں کو پہنچائیں، استادوں کو پہنچائیں، اپنے پیروں کو پہنچائیں، عام معاشرے کے لوگوں کو پہنچائیں، کھلی اجازت ہے جو مال خرچ کریں گے، لیکن وہ نیاز کس کے؟ صرف اللہ کی ہوگی۔ دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز جو آج کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، وہ ہے آج کی تاریخ کے حساب سے۔ آپ کو یہی سننے کا موقع ملا، کتابوں میں آپ نے پڑھا کہ 27ویں رجب یہ وہ تاریخ ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یہی بات ہے نا۔ اور مسلمانوں کو جہاں اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت ہے، عقیدت ہے، نبی کے ہر عمل کے ساتھ محبت ہے۔ یہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں جب بلائے گئے تو وہاں سے کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا بھی، یعنی خالق کائنات نے کچھ گفٹ دیے، کچھ انعام دیے، اور ان میں سے نمایاں انعام ہے یہ 5 وقت کی نماز۔ کہانیاں تو بڑی بیان کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات نے
مختلف مساجد کے اندر یہ پروگرام سنے ہوں، پیسے جمع کرنے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے تو بھلے گلے پھاڑ پھاڑ کر بہت کچھ کہیں گے، لیکن اس بات کی اپنے سامعین کو شدت تاکید نہیں کریں گے کہ نماز اللہ کا فریضہ ہے، یہ پیغمبر کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا، کسی حال میں نماز معاف نہیں۔ سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوگانا کر دیا لیکن معاف نہیں کیا، حالت جنگ میں ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ حالت جنگ کے اندر دشمن کے سامنے انسان کھڑا ہے، مسلمان فوج کھڑی، نماز کا وقت آ گیا، فوج کے دو حصے کر کے ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا اسی جنگ کی حالت میں، اور آدھی فوج دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوگی، امام اس فوج کے حصے کو ایک رکعت پڑھا کر چلا جائے گا۔ یہ چلنا پھرنا اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، ایسی ایمرجنسی کی حالت کے اندر نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور وہ دوسرا طبقہ جو دشمن مقابلے یہ فوج کا حصہ ادھر چلا جائے گا، ابھی امام کھڑا ہے، وہ طبقہ آ کر امام کے ساتھ ایک رکعت مکمل کر کے اس کی اقتدا میں، اور ایک رکعت بغیر امام کے پڑھ کر جیسا کہ مسبوق ہوتا ہے، وہ پھر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہ طبقہ واپس آ کر اپنی ایک رکعت مکمل کرے گا۔ اس طرح چل پھر کر نماز ادا ہوتی ہے، اس کو نماز خوف کہتے ہیں۔ کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا اگر کسی عالم کے پاس بیٹھے، نماز خوف یعنی موت سامنے کھڑی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، لیکن اس وقت میں بھی اللہ نے نماز معاف نہیں کی۔ چل پھر کر قبلے سے پھر جاتا ہے انسان لیکن نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ یہ ایمرجنسی کی حالت ہے، خوف والی حالت ہے۔ نماز کسی صورت معاف نہیں، نبی کو معاف نہیں، کسی صحابی کو معاف نہیں، کسی ولی کو معاف نہیں، مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہوگی؟ ساری رات گلے پھاڑ پھاڑ کر معراج کے سلسلے میں پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بیان کریں گے، لیکن جو اللہ کا فریضہ ہے اس کی اہمیت لوگوں کے ذہن میں نہیں ڈالیں گے۔ اور اب تو آپ حضرات نے دیکھ بھی لیا ہوگا، سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا، میں تو خیر کم دیکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کہ جو کسی زمانے میں بھانڈوں اور مراسیوں اور قوالوں کے ساتھ ہوتا تھا، نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، اب مولویوں پر نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس بات کی فریاد کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لوگوں کو خیال نہیں کہ یہ نوٹ کب تک رہیں گے، یہ دنیا کی واہ واہ کب تک رہے گی؟ جو کام قوالوں کا، بھانڈوں کا، مراسیوں کا، گانے بجانے والوں کا تھا، اب وہ مذہبی طبقے کے لوگ جو ہیں کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کا جھوٹ بولیں گے۔ سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولیں گے۔ کل کا آپ نے اخبارات کا میگزین پڑھے ہوں گے، میرے پاس جنگ اخبار آتا ہے، اس کا وہ جو میگزین معراج کے سلسلے میں شائع ہوا، مختلف مضمون نگار تھے، ایک سرسری نظر میں نے ڈالی، ایک مضمون ایسا تھا کہ اس کے اندر ایک چیز مجھے بڑی سخت چبھی، اور میرا ارادہ ہوا کہ میں انشاءاللہ جمعے پر یہ گفتگو کروں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسریٰ رات کو سیر کرائی، رات کو لے گیا، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، یعنی زمین پر تو یہ سفر تھا، اس کے بعد عالم بالا میں لے گئے۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، نہ اس وقت وہ موضوع ہے، صرف یہ میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد
مسجد حرام سے ایک مضمون نگار کا مضمون کل میں نے دیکھا، آپ نے 10ویں بار سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، یعنی کھلم کھلا بہتان ہے پیغمبر پر اور قرآن کے خلاف ہے۔ ایک عام مسلمان بھی جب قرآن پڑھتا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ مسجد حرام سے اپنے پیغمبر کو لے جایا گیا۔ مسجد حرام کیا ہے؟ بیت اللہ کہہ رہے تھے کہ جو مسجد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد حرام، حرمت والی مسجد، ادب والی مسجد۔ لیکن من گھڑت کہانیاں سنانے والے، خود ساختہ بناوٹی کہانیاں سنانے والے، پتہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے بے خبر لوگ ہیں، کسی نے ہم سے پوچھنا نہیں۔ ام ہانی کے گھر میں رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ام ہانی کون ہے۔ ایک اور بدبخت نے کتاب ایک لکھی ہے اور اس نے کہا ام ہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی پاکستان کے اندر چھپی، اسی پاکستان میں اس عربی کتاب کا ترجمہ ہوا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، ایسی عجیب باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تحمل پر قربان جائے، یہ زمین پھٹے تو ساری قوم اندر دھنس جائے۔ ایسے ایسے جرم ہوتے ہیں دین کے نام پر۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان عملی زندگی کے اندر کوئی جرم کرتا ہے، وہ بھی جرم ہے، لیکن وہ اتنا سنگین جرم نہیں جتنا دین کو بگاڑنا جرم ہے۔ نبی پر بہتان باندھنا جرم ہے، قرآن کے خلاف کھلم کھلا کو لکھنا یہ جرم ہے۔ اب میں بتا دیتا ہوں کہ ام ہانی کون ہے۔ ام ہانی یہ وہ خاتون ہیں جن کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مانگا تھا۔ اس چچا کا نام ابو طالب، حضرت خدیجہ حضور کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ان سے نکاح کرنے سے پہلے اپنے چچا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا، یعنی چچا زاد تھی یہ۔ عین انہی دنوں کے اندر ابو طالب سے اس کے ننیالی خاندان کا ایک آدمی، اس کا نام تھا حبیرہ، لاہوری جسے لاہور لکھتے ہیں، با یا را اور حبیرہ مخزومی ابو جہل کا چچیرا بھائی تھا۔ اس نے بھی رشتہ مانگا ابو طالب سے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں۔ بھئی ایک وقت دو مطالبے آئے، ایک طرف رسول اللہ نے رشتہ مانگا اور دوسرے حبیرہ مخزومی نے رشتہ مانگا۔ ابو طالب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا۔ یہ ایسی سچائی ہے جس طرح آپ دوپہر کے وقت آسمان میں دیکھ رہے ہیں، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اپنی بیٹی کا رشتہ ابو جہل کے چچیرے بھائی حبیرہ مخزومی کو دے دی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں ام ہانی کے تذکرے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش کو ٹھکرا دیا تو فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے اپنے چچا کو ملامت کیا اور پھر فرمایا حضور نے، یا عم میں میرے چچا، زوجتہ وترکتنی، اپنی بیٹی کا رشتہ آپ نے حبیرہ کو دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ ہیں۔ تو اس کے جواب میں جناب ابو طالب کہتے ہیں، انا ساہرنا الیہم، جب نا اخی، اے میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے، انا ساہرنا الیہم، ہم نے اس خاندان سے یعنی بنو مخزوم سے رشتے اس سے پہلے لیے بھی ہیں، دیے بھی ہیں۔ والکریم یکافی الکریم، اور معززین کے رشتے ناطے معززین سے ہوتے رہتے ہیں۔ نتیجہ آپ خود نکال لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا اور حبیرہ مخزوم۔ اچھا، یہ حبیرہ صاحب کون تھے؟
یہ اس ٹیم کا، اس پارٹی کا ایک حصہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے. یعنی مکہ شہر کے اندر کچھ افراد ایسے تھے ابو جہل کی پارٹی میں جو صرف مخالف ہی نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے. ان میں سے حبیرہ مخزومی بھی تھا. اس حبیرہ مخزومی کو اپنی بیٹی کا رشتہ ابو طالب نے دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں سیدہ خدیجہ، ان کی قسمت تھی، انہی کا نصیب تھا، حضور کی زوجیت میں آئیں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی حضور کی خدمت کی اور کیا ان کو رتبہ اور مقام ملا کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا ان کو. کوئی ایک ہاشمی خاتون بھی حضور کی زوجیت میں نہ آ سکی، یہ شرف نہ ملا. خیر، جن دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اور ام ہانی سن 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا ہے اس وقت مسلمان ہوئی ہیں. پورے 10 سال بعد، معراج سے پورے 10 سال بعد ام ہانی مسلمان ہوئی ہیں. وہ بھی تب مسلمان ہوئی کہ اس کا شوہر فتح مکہ ہو گیا تو بڑے بڑے سرغنے کچھ مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کوئی مسلمان ہو گئے. تو اس کا شوہر مسلمان نہ ہوا، بھاگ گیا عیسائیوں کے علاقے نجران میں، وہیں ہلاک ہو گیا. بیوی رہ گئی، 4 بیٹے بھی تھے. تو پھر جہاں اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ام ہانی بھی مسلمان ہو گئی. جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے ان دنوں میں ام ہانی مشرکہ تھیں. یہ میں آپ کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں. بے شک مکہ معظمہ میں مخزومیوں کے محلے میں ان کا گھر تھا، لیکن مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ مشرکہ تھیں اور اپنے مشرک شوہر کے ساتھ رہتی تھیں. یہاں سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کی عقل نہیں ماری، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر نہیں تھا؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر اس کے گھر میں جا کر رات کو سوتے ہیں، اور وہ گھر بھی وہ جو مشرکہ کا گھر ہے، اس کا شوہر رسول اللہ کا جانی دشمن ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس جیسے مخلصین ان کے گھر نہیں تھے؟ کیا حضور نے آرام ہی فرمانا تھا؟ کیا صدیق اکبر کا گھر نہیں تھا؟ مومنین مخلصین کے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک مشرکہ کے گھر، ایک مشرک کے گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. یہ بہتان نہیں پیغمبر پر؟ اور پھر وہ خاتون گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں لیکن حضور کے لیے غیر محرم ہیں کہ نہیں؟ جب تک نکاح نہ ہو، ماموں زاد ہو، چچا زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، یہ سب غیر محرم ہوتے ہیں. تو خدا کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس نے پاکیزگی اور طہارت کی تعلیم دی، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ غیر محرم کے گھر میں جا کر آرام کرتے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر. پھر اللہ کا قرآن کہتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من بیت ام ہانی. نہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرے اپنے بندے کو مسجد حرام سے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر تھے، مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. وہاں خدا کا فرشتہ آیا، بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن جہاں تک ام ہانی کے گھر میں حضور کا سونا، بعض ظالموں نے خدا کا بیڑا غرق کرے انہوں نے کہا کہ ام ہانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستر پر لیٹے ہوئے تھے. خدا کی کروڑ لعنتیں ہوں ان پر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک انسان، پاک باز انسان، اس دھرتی کا اس سے بڑا انسان نہ کوئی رتبے میں ہے نہ پاکیزگی میں ہے. طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دینے والا خدا کا پاک پیغمبر، اس کے لیے یہ کہنا کہ ام ہانی غیر محرم عورت کے گھر میں جا کر سو رہے تھے اور اسی کے بستر پر سو رہے تھے.
چونکہ یہ باتیں ہوتی ہیں. کل اخبار کے اندر ایک بدبخت مضمون نگار نے لکھا، اخبار والوں نے تو اخبار بیچنا ہوتا ہے، جو رتب و یاس جھوٹ موٹ کو لکھ دے وہ چھاپ دیتے ہیں. آپ حضرات کو اخبارات کے جو مالکان ہیں ان سے اگر کوئی کسی درجے میں کوئی واقفیت ہو تو آپ یقیناً میری بات کی تردید نہیں کریں گے. ہمارے پڑوس میں ایک اخبار، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کے رپورٹر نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ جنزال الحق مرحوم کی بات، اس کے زمانے کی بات ہے، پہلے صفحے پر جنرل صاحب کی تصویر آ گئی. اکثر ہوتی ہے، حکمرانوں کی تصویریں آتی رہتی ہیں. تو مالکان نے کہا ہم نے اخبار بیچنا ہے، کسی خوبصورت لڑکی کی تصویر لگائیں، اس پر لوگ اخبار خریدتے ہیں. اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس پر خدا کی مار، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا میں جھوٹ نہیں بولتا. جلجا کتنا عرصہ پہلے گزر چکے ہیں، اس زمانے کی بات ہے، اور آج تک میرے ذہن کے اندر موجود ہے کہ یہ لوگ کتنے گر جاتے ہیں. انہوں نے اپنے اخبار بیچنے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اس میں جو دنیا کا رتب و یس جھوٹ ہو دین کے نام پر وہ چھاپ دیتے ہیں. کوئی اخبار چھاپا نا میری تقریر، میں توحید کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، چھاپے نا، دیکھتے ہیں اس کا اخبار بکتا ہے کہ نہیں. کافی سال پہلے ریڈیو پاکستان پر میرا بیان ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو پر آدمی نظر تو نہیں آتا، وہ صرف آواز لکھ کر تقریر لے جاتے ہیں بیان کرنے والے. میں بھی ایسا کرتا تھا. تو ایک آدمی، مجھے اب نام ذہن میں ہے نہیں، سویا اٹھا ہے، آنکھیں اس کی سوجی ہوئی ہیں، سگریٹ کے کش پہ کش لگاتا ہے، پورا کمرہ بدبودار ہے. میں گیا، جو مضمون میں نے پڑھنا تھا اس کو دیا، پوری رات محنت کر کے ایک مضمون لکھا میں نے، نوک پلک سوار کر. اس نے پنسل پکڑی، ایک ادھر سے کاٹ، ادھر سے کاٹ، ادھر سے کاٹ، کہنے یہ بھی ہمارے ہاں نہیں پڑھی جا سکتی، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے جب دیکھا تو اس کا حلیہ بگاڑا ہوا تھا. میں نے کاغذ پکڑا، اپنے جیب میں ڈالا، فوراً نکل کر آ گیا. کہنے لگا جی آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا، آج ہمارا پروگرام کو متبادل نظام نے. میں نے کہا جاؤ جہنم کے اندر، میں پیسے لینے نہیں آتا، میرا مقصد یہ تھا کہ خدا کا پیغام لوگ تک پہنچائے. پھر ایک آدمی، میں وہ دنیا سے چلا گیا، یہاں تک آیا میرے پیچھے. میں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا، میں نے اپنی آواز نہیں سنانی، مجھے یہ شوق نہیں ہے. ٹی وی والوں نے مجھے بارہا کہا، میں نہیں گیا، اس واسطے کہ میں نے سچ کہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور ان کے ہاں سچ کی گنجائش نہیں ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے وہ کہیں میں وہ بیان کروں، ایسا ممکن نہیں ہو. تو اخبارات میں یہ ام ہانی والا قصہ بھی شائع ہوا، کل کے اخبار میں، جنگ میں شائع ہوا ہے، دوسرے اخبارات میں بھی شائع ہوگا. لیکن کتنے لوگوں نے پڑھا؟ اب تک کوئی احتجاج نہیں، اس لیے کہ قوم کو پتہ نہیں ام ہانی ہے کون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیوں گئے تھے. تو میرے دوستو، بہرحال میں نے آپ حضرات کی خدمت کی بات عرض کرنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ضرور تھی، لیکن حضور کے لیے غیر محرم تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے مخلصین کا گھر چھوڑ کر غیر محرم کے گھر میں جا کر آرام یا ان کے بستر پر نہیں کرتے. کوئی بھی شریف انسان نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ خدا کا عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ تہمت پیغمبر پر باندھی گئی اور اخبارات کے اندر لکھی گئی اور ہاضم ہوگی ساری قوم کو. اب تک کوئی صدا احتجاج بلند نہیں ہوئی. ورنہ آج کے اخباروں کے اندر کوئی نہ کہیں سے کسی نے احتجاج کیا ہوتا. اس لیے کہ ہمارا معاملہ کچھ ایسا عجیب سا ہے. پچھلے دنوں میں آپ حضرات اچھی طرح
ذہن نشین فرما چکے ہوں گے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ کیا تو بہت ساری باتیں ایسی آپ نے شاید میرا ہر زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہوگی. خاندان کے بہت سارے افراد کا میں نے تعارف کرایا تو پہلی مرتبہ آپ نے سنیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن سے آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی باتیں سنائیں وہ خود بے خبر ہوتے ہیں. میں تعلی کی بات نہیں کرتا، خدا مجھے تکبر اور تعلی سے محفوظ فرمائے. میں نے ذاتی طور پر کوشش کی ایسے لوگوں سے پوچھنے کے لیے جو بڑے مقام پر ہیں، جبہ و دستار والے، جو حضرت صاحب ہیں، جو علامے ہیں، 10 القاب آ کے پیچھے ان کے ناموں کے ساتھ آتے ہیں. میں نے کچھ معلومات کی صرف اس لیے کہ ان کو اس میں کچھ درک ہے کہ نہیں. خدا کی قسم بالکل جواب نفی میں آیا، کچھ پتہ نہیں. اس قوم کو کیسے پتہ چلے گا سچ اور جھوٹ کا؟ تو جہاں یہ حالت ہو تو پھر ام ہانی کے بستر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیں گے، قوم گوارا کر لے گی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس تکلیف کی بنا پر میں نے کہ یہ اتنا جھوٹ بولا گیا، بہتان باندھے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی. ام ہانی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھیں اور شروع میں حضور نے ہی اس کا رشتہ مانگا بھی تھا، لیکن اس کے باپ یعنی ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نہیں دیا. ایک اور شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا اس کو رشتہ دے دیا اور زندگی بھر اس کے ساتھ رہی، وہ اس سے اس کے بچے بھی ہوئے. لیکن معراج جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ان دنوں میں وہ مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی. تو پیغمبر کا کسی ایک کافرہ کے گھر میں، ایک کافر کے گھر میں جا کر آرام کرنا کوئی تک ہے اس کا؟ اگر کسی کے گھر میں آرام کرنا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مخلصین کے گھر نہیں تھے؟ آپ کے سگے چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ نہیں تھے؟ آپ کے مخلص صحابہ ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم نہیں تھے؟ آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر نہیں تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جھوٹ ساری قوم کو باور کرایا جاتا ہے. آپ دیکھیے آج میں نے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، آئندہ دیکھیں گے آپ اخباروں کا یہ بات آئے گی، یہی جھوٹ آئے گا اور کسی طرف سے اس پر نکیر نہیں ہوگی، کسی طرف سے احتجاج نہیں ہوگا کہ جو عورت اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں پہنچاتے اور سونے کے لیے. پورے 10 سال کے بعد مسلمان ہوتی ہیں. اتنے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں میرے دوستو پیغمبر کے نام سے. میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا، نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے بشرطے کہ امام کا عقیدہ ٹھیک ہو، اس میں شرک اور بدعت نہ ہو، نماز ہو جائے گی. لیکن صرف 2 رکعتیں ٹکانے کے لیے مت جائیں، دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے بھی کوشش کیا کریں کہ جہاں سے ہمیں کوئی صحیح بات ملتی ہے وہاں پہنچیں، آپ کا وقت ضائع نہ ہو. میں ایک نظریاتی آدمی ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سامعین تک نظریہ منتقل کروں. قبولیت میرے رب کے پاس ہے، نیتوں کا حال وہ اللہ جانتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا وقت ضائع نہ ہو. آپ کے کانوں سے جو چیز ٹکرائے آپ کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، صحیح بات بیٹھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. یاد رکھیں جنت میں پہنچ کر اس دنیا کے خاتمے کے بعد وہاں ہر انسان دیکھے گا، لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص بھی اللہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوارات الہیہ کا مشاہدہ کیا. سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا، حضور کے گھرانے میں کا ایک فرد اور ایک اہم فرد، بڑے بڑے صحابہ کی استاد، پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی؟ فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
زیارت سے مراد ہے کہ دو بدو جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی انوارات اور رحمتیں ہیں وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمیٹا ہوگا، دیکھی ہوگی، لیکن اس دنیا کی زندگی میں رہتا ہوا کوئی شخص بھی ڈائریکٹ خدا کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں. طور پہاڑ پر گئے، وہیں ان کو نبوت ملی تھی. قرآن بتا رہا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اللہ نے ان کے ساتھ کلام فرمایا تو انہوں نے درخواست کی رب ارنی انظر الیک، میرے پروردگار میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرائیے. تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت یہ آیتیں پڑھتے ہیں. اللہ نے جواب میں کیا، لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکیں گے. یہ کس کو کہا؟ میرے جیسے انسان کو نہیں، عظیم پیغمبر کو یہ جواب ملا. لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکیں گے. ولکن انظر الی الجبل، یہ طور پہاڑ کی طرف نظر ڈالیں. فإن استقر مکانہ، میں اپنے انوارات کی تجلی وہاں چھوڑتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا فسوف ترانی، تو پھر آپ دیکھ سکیں گے. ہوا پھر یہی کہ اللہ نے اپنے انوارات کی کرن چھوڑی طور پہاڑ پر، جعلہ دکا، قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ پھٹ گیا، برداشت نہیں کر سکا. اور موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جو ہی پہاڑ پر پڑی، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ قرآن میں ہے. فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئی، ہاتھ جوڑ کر خدا سے معافی مانگی، یا اللہ یہ مطالبہ درست نہیں تھا. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص بھی، یہ اللہ کا قانون ہے، ڈائریکٹ پروردگار عالم کا دیدار نہیں کر سکتا. انوارات الہی جس کو بھی اللہ نے جو مقام عطا کیے ہیں وہ ضرور کرے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی دیدار کرے. لیکن جہاں جنت میں پہنچیں گے، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس وقت تر و تازے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی زیارت نصیب فرمائے، اس مقام پر خدا پہنچا دے جہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں یہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں، کسی دنیا کی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں، کہانیاں نہیں سنا رہا. اس واسطے یہ جو ملا صاحبان لوگوں سے پیسے اینٹنے کے لیے تاکہ زیادہ بارش ہو پیسوں کی، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، اس کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا. بیچارے مظلوم مسلمان سامنے بیٹھے، ان کو پتہ نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے، ان کی واہ واہ لینی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہی کچھ ہونا ہے. اگر عوام الناس کو، سامعین کو انہوں نے قرآن سنایا ہوتا، لوگوں کو پتہ ہوتا کہ قرآن میں تو یہ بات لکھی ہے، یہ اتنا جھوٹ نہ بولتے کبھی بھی. سچ یہ ہے کہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ دکھ سے مجھے یہ بات کہنی پڑتی. میں ایک ادنا طالب علم ہوں، قسم خدا کی میں ایک طالب علم ہوں ادنا، لیکن ہوں طالب علم. میں اس تجسس میں رہتا ہوں کہ خدا کے قرآن سے کچھ نہ کچھ مجھے مل جائے. مجھے زندگی میں کبھی بھی 48 سال آپ کے سامنے ہو چکے ہیں، ایک پل کے لیے بھی مجھے یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ میں مولوی ہوں. ایک طالب علم ہوں، طالب علم تھا، لیکن کوشش کر رہا ہوں اپنی کم علمی کو، اپنی بے علمی کو کم کرنے کے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں اور آپ حضرات تک بھی پہنچاتا ہوں. اور بھی جتنی باتیں بھی آپ نے سنی ہے قرآن و حدیث سے ہی سنی ہے. لیکن غلط بیانی نہیں کرتا. موت گوارا ہے مجھے، اس وقت خدا مجھے اس وقت روح قبض کر لے جب میں دنیوی کسی مفاد کی خاطر اپنے مسلمانوں کے سامنے غلط بیانی کروں. نعرہ تکبیر. میں بڑا کمزور سا انسان، میرے اتنا خدا کے عذاب کو جھیلنے کی ہمت نہیں ہے.
اور جتنے مسلمان مجھے سننے آتے ہیں ان کے حقوق میرے ساتھ وابستہ ہیں. ان کو میں غلط مسئلہ سناؤں گا تو کل خدا کی بارگاہ میں یہ میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کھینچیں گے اور پھر میرا اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. پوری دیانت اور امانت سے ہو سکتا ہے میرے بیان کے اندر کوئی کمی رہ جائے، یہ ممکن ہے، لیکن میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، میرے ارادوں میں کوئی کھوٹ نہیں. پوری دیانت امانت کے ساتھ میں جو بات بھی کہنا چاہتا ہوں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائیں اور ان کے اعمال سے متعلق جو چیزیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. تو یہ معراج سے متعلق جو ایک غلط بیانی تھی وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. اور پھر اس ماہ مبارک کی 22ویں تاریخ کے حوالے سے ایک غلط رسم جو برسا برس سے چلی آ رہی، لوگ باقاعدہ دعوتیں پکاتے ہیں، ایک دوسرے کھانا کھلاتے ہیں، نام دیتے ہیں یہ کنڈا ہے حضرت جعفر صادق کے کنڈے ہیں، اور اصل میں حضرت معاویہ کی تاریخی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں. وہ اپنے ایمان کا کنڈا کرتے ہیں. سیدنا معاویہ کی شان میں فرق نہیں پڑتا، وہ بہت بڑا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے سامنے اپنی وحی کی کتابت کرانے کے لیے میرے رب نے ان کا انتخاب کیا. پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں کہ جبریل امین سے میں نے پوچھا کہ معاویہ کیسے ہیں، تو فرمایا استکتبہ فإنہ امین، ان کو اپنا کاتب بنائیے، یہ بڑا امانت دار انسان ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف وہی کتابت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام خطوط والا نامے بھی حضرت معاویہ کتابت کرتے تھے. اتنا امین انسان کہ خدا کا فرشتہ جبریل امین کہتا ہے استکتبہ، ان کو اپنا کاتب بنائیے، یہ امانت دار انسان ہے. تو اللہ کی وحی لانے والا خدا کا فرشتہ جو ہے اطلاع دے رہا ہے، میں یا دنیا کا کوئی اور انسان سیدنا معاویہ کے نام سے جلے تو جلتا رہے، اس کے مقدر میں جلنا ہی ہے، یہاں بھی جلتا رہے گا وہاں بھی جلتا رہے گا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.